بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد الطاف حسین آپ کے ساتھ ہے، اور آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا ہیڈنگ کچھ اس طرح سے لیئر فارمنگ. آج ہم لیئر فارمنگ کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے. تو لیئر فارمنگ کیا ہے؟ لیئر فارمنگ جو ہے نا، اس میں ہم ایگ لینگ پولٹری برڈز کو جو ہے نا ریز کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ کمرشل ایگز پروڈکشن کے لیے اس کو ہم پالتے ہیں. اب اس طرح ہے کہ اس کے لیئر فارمنگ کے دو پیریڈز ہیں، ایک گروئنگ پیریڈ ہے اور ایک ہے لینگ پیریڈ ہے. تو گروئنگ پیریڈ جو ہے وہ بروڈنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سیکسول میچورٹی تک اس کا جو ہے نا وہ ڈیوریشن ہوتا ہے. 9 سے لے کے 18 ویکس تک جو ہے نا یہ گروئنگ پیریڈ ہوتا ہے. اور پھر لینگ پیریڈ جو ہے نا، لینگ پیریڈ سیکسول میچورٹی سے جو ہے نا مطلب 20 یا 18 ویک سے لے کے 72 ویکس تک جو ہے نا 72 ہفتوں تک اس کا جو ہے نا وہ ڈیوریشن ہوتا ہے. تو یہ ہے دو پیریڈز ہے لیئر فارمنگ کے. اب لیئر کے جو کچھ مینجمنٹل پریکٹسز ہے، جو مینجمنٹ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. تو جو پہلے دن کا جو چوزا ہوتا ہے، جس کو ہم پولٹ کہتے ہیں، تو اس کو ہم چک میش جو ہے نا وہ بطور فیڈ دیتے ہیں. اور جو 8 مہینوں کے بعد جن کی عمر ہوتی ہے، مطلب 8 سے لے کے 20 ہفتوں تک، تو ان کو ہم گروور دیتے ہیں. پھر 20 سے لے کے 72 ہفتوں تک جن کی عمر ہوتی ہے تو ان کو ہم لیئر میش دیتے ہیں یا لیئر فیڈ دیتے ہیں. اب جو برڈز ہیں ان کو لینگ کوارٹرز میں مطلب ٹرانسفر کرنا چاہیے 15 سے 17 ہفتوں کے درمیان. اس عمر کے درمیان اس کو ہم جو ہے نا لینگ کوارٹرز میں شفٹ کرتے ہیں. اور اس کا جو پین ہے وہ کلین ہو، ڈس انفیکٹڈ ہو. اور جو برڈز ہے اس کو جن کو ہم مطلب ٹرانسفر کرتے ہیں تو 4 سے لے کے 6 گھنٹے تک ان کو ہم نے مطلب ٹرانسفر سے پہلے، شفٹنگ سے پہلے ان کو ہم نے فیڈ نہیں دینا ہوگا. جو فلور سپیس ریکوائرمنٹ ہے تو ایک برڈ کے لیے 4 اسکوائر فیٹ ہے. اور جو فیڈر سپیس ریکوائرمنٹ ہے وہ 6 سے 8 سینٹی میٹر پر برڈ ہے. اور اس طرح 100 برڈز کے لیے جو ہے نا ہم 15 سے 20 لیٹر پانی دیتے ہیں ایک دن میں. اب جو گروئنگ پیریڈ میں لیئرز ہوتے ہیں تو اس کو ہم 60 سے 80 گرام تک فیڈ دیتے ہیں. اور جو لینگ برڈز ہے اس کو 100 سے 110 گرام تک فیڈ دیتے ہیں. سردیوں میں جو فیڈ کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں فیڈ کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. اور ان کو جو ہے نا ہم نے ریسٹرکٹڈ فیڈنگ پروگرام کے مطابق فیڈ دینا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو اسے پھر وہ فیٹ، اس کے جسم میں فیٹ آ جاتی ہے اور فیٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک پروڈکشن متاثر ہوتی ہے. تو ریسٹرکٹڈ فیڈنگ پروگرام کے تحت ہم نے فیڈ دینا ہوگا. اب اس کے جو بیٹری کیج ہے یا ڈیپ لیٹر سسٹم میں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کون سے ہیں؟ تو ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ زیادہ پولیٹس جو ہے نا پر یونٹ ایریا میں وہ آئیں گے، اور بروڈینس جو ہے نا اس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. اور جو کلنگ ہے، مطلب کلنگ کا مطلب ہے جو ڈیڈ برڈز ہے یا جو نان پروڈکٹیو ہے، نان پروڈکٹیو برڈ جو ہے اس کو ہم مطلب ہٹاتے ہیں فلاک سے، تو وہ آسان ہوگا، مطلب کلنگ آسان ہوگا اس طریقے میں. اور جو ہے نا کم خوراک جو ہے نا وہ ان کو ریکوائرڈ ہوگی. اور ایگز جو ہے نا وہ بھی مطلب لیس فریکوینٹلی ہم کلیکٹ کریں گے. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس میں. اور جو بلڈ کی جو پرسنٹیج ہے بلڈ سپاٹس کی ایک کے اندر وہ زیادہ ہوتی ہے اس طریقے کار میں، بیٹری کیج سسٹم میں. اور جو انٹرنل کوالٹی ہے وہ ڈراپ ہوگی، اور مطلب فلائی جو پرابلمز ہے وہ زیادہ ہوں گے اس سسٹم میں. اب نیسٹ باکسز کی مینجمنٹ ہے. تو نیسٹ باکسز جو ہے نا اس کی لیئرز فارمنگ میں بہت اہمیت ہے، اور ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جو ڈیپ لیٹر ہے اس کو مینٹین کر سکے. اور اوٹ شیونگ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے نیسٹ باکسز میں.
تاکہ جو ایگز ہے ان کی بریکیج نہ ہو اور وہ مطلب وہ کلین ایگ ہمیں حاصل ہو۔ اب نیسٹ کی اقسام ہے کچھ، تو 3 قسمیں ہیں، انڈیویجول نیسٹ ہے، کمیونٹی نیسٹ ہے اور ٹریپ نیسٹ ہے۔ تو انڈیویجول نیسٹ جو ہے نا اس میں ایک نیسٹ باکس جو ہے نا وہ کافی ہوتا ہے 4 سے 5 برڈز کے لیے۔ کمیونٹی جو نیسٹ ہے اس میں یہ تقریباً 50 سے 60 برڈز کے لیے جو ہے نا یہ کافی ہوتا ہے۔ اور ٹریپ نیسٹ جو ہے نا اس میں صرف ایک برڈ جو ہے نا وہ ایک برڈ کے لیے ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ ایکیڈیمک اور بریڈنگ پرپس کے لیے جو ہے نا یہ ٹریپ نیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو لٹر ہے اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار، تاکہ ایگز کی کنڈیمنیشن نہ ہو۔ اب کیج ریئرنگ ہے تو ان کی 2 قسمیں ہیں کیجز کی، ایک کنوینشنل کیجز ہے اور ایک ریورس کیجز ہے۔ تو ان کی جو ہے نا اپنی وہ اسپیسیفیکیشنز ہے۔ کنوینشنل کیجز کی جو اسپیسیفیکیشن ہے ان کی فرنٹ فیڈنگ لینتھ جو ہے 15 انچ ہے، فرنٹ ہائٹ 8 انچ ہے، بیک ہائٹ جو ہے نا وہ 15 انچ ہے اور ڈیپتھ 18 انچ ہے۔ ریورس کیجز جو ہے ان کی اسپیسیفیکیشن کچھ اس طرح سے ہے، فرنٹ فیڈنگ لینتھ 18 انچ ہے، فرنٹ ہائٹ 18 انچ ہے، بیک ہائٹ 15 انچ ہے اور ڈیپتھ 15 انچ ہے۔ اور یہ جو کیجز ہے یہ جو ریورس کیجز ہے یہ 3 سے 4 برڈز کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہوتا ہے۔ اب لینگ جو مطلب انڈے دینے کے وہ علامات ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ برڈز جو ہے نا وہ اپنے تھروٹ سے جو ہے نا وہ آوازیں نکالنا شروع کرتے ہیں، جس کو ہم کیکل کہتے ہیں۔ اور ان کے جو کامز اور ویٹلز جو ہے وہ مطلب ان کی برائٹنس زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب ہم ان کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ جو پرندے یہ جو پولٹری لیئر برڈز ہوتے ہیں یہ سٹوپ کر جاتے ہیں، مطلب جھکتے ہیں، سر نیچے کرتے ہیں اس طرح۔ اب روٹین جو مینجمنٹل پریکٹسز ہے لیئر فارم پہ تو اس طرح ہے، کچھ اس طرح ہے کہ ڈیڈ برڈز کو ہم ریموو کرتے ہیں تاکہ جو باقی برڈز ہیں ان کی کنٹیمنیشن نہ ہو، اور فریش فیڈ کو جو ہے نا ہم اسٹیل فیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ۔ واٹر ٹرپس کو جو ہے نا ہم نے صاف کرنا ہوگا، ڈس انفیکٹ کرنا ہوگا، اور جو انڈے یا ایگز ہے ان کو ہم مطلب دن میں 3 دفعہ وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم فریکوینٹلی ایگز کلیکشن کریں تو اس سے مطلب ایگ کی جو بریکیجز ہے وہ کم ہوگی۔ اب ایگز کو جو ہے نا ہم ایک ٹرے میں کلیکٹ کرتے ہیں، اور جو کریکڈ ایگز ہے جو لیکرز ہے یا 3 شیلڈ ایگز ہے تو ان کو مطلب سیپریٹ جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ اور جو ایگز ہے ان کو 2 ہفتوں سے زیادہ روم ٹیمپریچر پہ مطلب وہ سٹور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر 2 ہفتوں سے زیادہ ہم ان کو سٹور کریں تو اس سے یہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ڈی بیکنگ جو ہے نا اس کو ہم نے 12 سے 14 ہفتوں کے درمیان مطلب 12 یا 14 ہفتوں کے درمیان اس طرح کرنا ہوگا ڈی بیکنگ۔ اور جو فرسٹ ڈی ورمنگ ہے وہ اس کو ہم نے 8ویں ہفتے میں کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد 16 سے 18 ہفتوں کے درمیان اس طرح کرنا ہوگا۔ ڈی ورمنگ کے لیے جو ہم مطلب میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ان کے فارمولے کچھ اس طرح ہے، لیومیسول 30% ہے، پیپرازین 45% ہے یا 65%، البینڈازول 10 سے 15%، یہ ہم استعمال کرتے ہیں ڈی ورمنگ کے لیے، لیئرز کے لیے خاص کر۔ اب جو اوکیجنل مینجمنٹل آپریشنز ہے یا پریکٹسز ہے تو اس میں فرسٹ آتا ہے کلنگ میں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ کلنگ میں ہم جو ہے نا وہ ان پروڈکٹیو یا انجرڈ یا کوئی بیمار جو لیئر ہوتا ہے، جو لیئر برڈ ہوتا ہے اس کو ہم مطلب ریموو کرتے ہیں فلاک سے۔ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے، تو ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ بیماریوں کی جو اسپریڈ ہے وہ نہ ہو، اور جو سٹاک کی جو کوالٹی ہے وہ مطلب برقرار رہے، وہ کم نہ ہو کوالٹی، اور جو باقی برڈز ہیں ان کے لیے سپیس مطلب وہ مہیا ہو، زیادہ سپیس ان کو مہیا ہو، اور جو مطلب پروفٹس میں اضافہ ہے وہ ہو، مطلب فیڈ کم لگے گا، مطلب جب ہم بیمار پرندوں کو نکال لیں گے صحت مند فلاک سے تو فیڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب لائٹ کی جو مینجمنٹ ہے تو مطلب لائٹ کو اسٹیمولیشن ہم نے لائٹ کی جو اسٹیمولیشن 18 ہفتوں کی عمر میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہوگا،
اور تقریباً 13 گھنٹوں کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے لائٹ دینا ہوگا. پھر آہستہ آہستہ مطلب 15 سے 30 منٹ پر ویک ہم بڑھاتے جائیں گے, اور جب تک یہ 16 گھنٹوں تک جب پہنچ جائے تو بس وہیں پہ ہم نے رکنا ہے. پھر 16 گھنٹے جو ہے نا وہ لائٹ دینا ہوگا. اب یہ لائٹ کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ 0.9 سے 1.2 فٹ کینڈل ہوگا, اور یہ انٹینسٹی ہم نے لینگ پیریڈ کے دوران کم نہیں کرنا ہوگا. یہ 12 گھنٹے کی جو لائٹنگ پروگرام ہے یہ کافی ہوتا ہے, لیکن اوپن سائڈڈ ہاؤسز میں, اور اس کے لیے جو ہے نا آرٹیفیشل لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو اوپن سائڈ ہاؤس میں مطلب اس میں. اب ایک پروڈکشن 18 سے 20 ہفتوں کے دوران جو ہے نا یہ ایک پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی پرسنٹیج جو ہے نا وہ 90% تک پہنچ جاتی ہے. پھر 28 سے لے کے 36 ہفتوں کے مطلب درمیان یہ ایک پروڈکشن پیک پہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے, 70% تک جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے. اب ایگ ہینڈلنگ کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں, تو ایگز جو ہے نا وہ زیادہ تر مطلب دوپہر سے پہلے یہ انڈے دیتے ہیں جو لیئرز ہوتے ہیں, اور ان کو 2 یا 3 دفعہ ہم دن میں مطلب کلیکٹ کر سکتے ہیں, مارننگ, آفٹرنون اور شام سے پہلے. یہ جو ہے نا گرمیوں میں اس کی کلیکشن مطلب 4 سے 5 دفعہ بھی ہم کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے جو ہے نا ایئر کولڈ رومز جو ہے نا وہ مطلب جو مطلب ٹھنڈے کمرے ہو وہ جو ہے نا وہ چاہیے اس کے لیے. اور اس کے لیے جو ہے نا خاص قسم کے کارڈ بورڈ ٹریز مطلب ان کو ہم نے استعمال کرنا ہوگا ایگز ہینڈلنگ کے لیے. تو یہ تھی کچھ باتیں, جو کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیئر فارمنگ کے حوالے سے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ بذریعہ کمنٹ پوچھ سکتے ہیں, میرے جی میل پہ پوچھ سکتے ہیں DRILTAFVET@gmail.com. اینڈ اس طرح جس نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے, تاکہ وہ مزید آنے والی ویڈیو کو ان کی نوٹیفیکیشن ان کو ملتی رہے, اور اس طرح اس قسم کی جو معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.